اس لیے میرے معزز بھائیوں، میں آپ تمام لوگوں کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میرے استاد محترم اور قاضی شریعت شہر پونا جناب مفتی محمد شاہد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہمارے سامنے جمعیت کے اغراض و مقاصد کو پیش کرے۔ جناب مفتی محمد شاہد صاحب۔ نحمده صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ علی الجمع او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ پاک کا ہم سب جتنا بھی شکر ادا کرے، احسان ادا کرے، اتنا کم ہے کہ اتنے کم وقت کے اندر اس قدر اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ یہاں پر جمع ہو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صرف 2 دن کی محنت کے اندر اتنے لوگ یہاں پر جمع ہوئے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری قوم ابھی بیدار ہے اور اسے احساس ہے گزرنے والے حالات کا۔ مجھے یہاں پر حکم دیا گیا ہے کہ جمعیت علماء ہند کی کارگزاری، اس کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرو۔ میرے دوستو، ابھی ترانہ جمعیت آپ کے سامنے پڑھا جا رہا تھا، جمعیت علماء ہند کا ترانہ آپ کے سامنے پڑھا جا رہا تھا۔ اس میں بار بار ایک جملہ دہرایا جا رہا کہ یہ ہند میں طوفان کے لیے کشتی نوح ہے۔ اگر آپ جمعیت علماء اگر تاریخ جانتے ہیں، جمعیت علماء کی کارگزاری پر آپ کی نگاہ ہے، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ واقعی اللہ پاک نے جمعیت علماء ہند کو اس ملک کے اندر سفینہ نوح بنایا ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی کو بنایا ہے۔ جس طریقے سے نوح علیہ السلام کے عذاب کے وقت میں اللہ پاک نے ایمان والوں کی نوح علیہ السلام کی کشتی کے ذریعے سے حفاظت کی ہے، ایسے ہی اللہ پاک نے اس فتنے کے دور کے اندر جمعیت علماء کو کشتی نوح بنایا ہے۔ جمعیت علماء ہند کیا ہے میرے دوست؟ یہ جمعیت علماء ہند مسلمانوں کی سب سے بڑی اور سب سے قدیم جماعت ہے۔ ملک بھر میں 1 کروڑ سے زائد اس کے ممبر ہیں اور ایک دستوری جماعت ہے، بے دستور نہیں، ایک دستوری جماعت ہے۔ 1919 میں اس کا قیام عمل میں آیا اور حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب، شیخ الہند حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا فخر الدین صاحب، حضرت مولانا اسد مدنی صاحب، اس طریقے سے مشائخ علماء آج تک اس کی قیادت کرتے آ رہے ہیں۔ اور جمعیت علماء ہند کی شناخت، اس کا شاندار ماضی، عظیم ہستیوں کی اس کی سرپرستی، آزادی ہند میں اس کی نمایاں کردار اور قربانی، ایک قومی نظریہ، امن عالم کے پیغام کے علمبردار، انسانیت کی بے خواہی، سیاست میں معتدل اور متوازن ڈگر پر چلنے والی، فسادات میں بڑھ چڑھ کر غلط نیت اور ارادے رکھنے والوں کی نگاہوں کو نیچے کرنے والی یہ جماعت علماء ہند ہے۔ میرے دوستو، ہمارے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ آج اس سرزمین کے اوپر حضرت مولانا محمود حسن مدنی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون شخصیت ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جن کے خاندان نے قریباً 100 سال کے اوپر عرصہ گزر چکا ہے، 100 سال سے ہند میں مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے، اور نہ صرف ہندوستان میں مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے، بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر جمعیت علماء ہند نہ ہوتی اور ان کے خاندان کے بزرگان دین نہ ہوتے تو ملک کبھی آزاد نہ ہوتا۔ جانتے ہیں، ہمارے دشمن بھی جانتے ہیں اور ایک اس بات کے قائل ہے اور یہ بات کہنے پر مجبور ہے کہ اگر جمعیت علماء ہند نہ ہوتی، جمعیت علماء ہند نہ ہوتی تو ملک کبھی آزاد نہ ہوتا۔ آج شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، کیا جانتے ہیں آپ کہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے مسجد نبوی کے اندر 16 سال بخاری شریف کا درس دیا ہے، روزہ اطہار پر بیٹھ کر بخاری شریف کا درس دیا ہے۔ آج ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے کہ ان کے پوتے حضرت مولانا محمود حسن مدنی صاحب ہمارے درمیان تشریف لانے والے ہیں، جن کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ لوگ دنیا میں حج اور عمرے کو جا کر آتے ہیں تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہم کو بلا لیا اور ہمیں قبول کر لیا۔ تو جس شخصیت کو یہ فخر حاصل ہو کہ 16 سال تک مسجد نبوی کے اندر بخاری شریف کا درس دیا ہو، حدیث شریف کا درس دیا ہو، وہ اللہ کی نگاہ میں کیسی مقبول شخصیت ہوگی، یہ ہم آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ایسے خاندان کی عظیم شخصیت ہمارے درمیان آنے والی ہے۔ تو دوستو، جمعیت علماء ہند اس کے کارنامے بے انتہا ہے، جس کو داستہ سنانے کے لیے پوری رات بھی ناکافی ہو سکتی ہے۔
مختصر طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے جمہوری طور پر جدوجہد کرنے والی، اسی طریقے سے مسلمانوں کے لیے ملک آزاد ہونے سے پہلے جتنے مسائل تھے سب میں جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والی، ملک کی آزادی میں قائدانہ کردار ادا کرنے والی، اس کے بعد ملک آزاد ہونے کے بعد ریزرویشن کے لیے مسلمانوں کو سرکاری نوکریوں میں جو حصہ دیا جائے اس کے لیے سب سے پہلے آواز اٹھانے والی، اس کے علاوہ راحت رسانی اور باضابط کاری کرنے والی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں جب کئی فسادات ہوتے ہیں، جب کئی آفت سماوی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے، تو اس وقت سب سے بڑھ کر دعوے کرنے والے تو بہت کچھ ہوتے ہیں، بہت سی تنظیمیں ہوتی ہیں، کسی پر تشنیع نہیں کرنا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے اگر کوئی بلوچ خدمات انجام دیتا ہے تو جمعیت علماء ہند ہوتی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے حالیہ منظر ہے، کشمیر کا سیلاب آیا، کرنے والوں نے بہت کچھ کیا، بہت کچھ کہا، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جمعیت علماء ہند نے پہلے دن جس وقت جو ہے حالات آنا شروع ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیلاب آیا، پہلے دن مولانا محمود حسن مدنی صاحب وہاں پر جانے کے لیے تڑپ رہے تھے، بے چین تھے کہ کب جاؤں، کب جو ہے اپنے پریشان حال مسلمان بھائیوں سے ملوں، لیکن جانے کی اجازت نہیں ملی۔ 2-3 روز کے بعد وہاں گئے اور پورا مہینہ مستقل پوری ٹیم لے کر ٹیم ورک وہاں پر کیا اور 8 کروڑ روپے کا کام وہاں پر کیا ہے۔ مظفر نگر کا فساد آپ کے سامنے، وہاں پر 500 مکانات جمعیت علماء نے بنائی، ان کی باضابط کاری کی۔ اس سے پہلے آسام کا فساد آپ کے سامنے ہے، اس وقت بھی جو ہے جمعیت علماء نے بڑھ چڑھ کر کروڑوں روپے کا کام کیا ہے۔ مسلمانوں کی کوئی مصیبت ہو، مسلمانوں پر آنے والے کوئی حالات ہو، جمعیت علماء نے سب سے پہلے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا ہے۔ اس کے علاوہ باطل طاقتوں نے جب بھی مسلمانوں پر کسی طرح کے حملے کا ارادہ کیا ہے، سب سے پہلے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے والی جماعت جمعیت علماء ہند ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت میں ایک ضمانت آسان ہو رہی ہے۔ اسی جگہ پر ہم لوگ باجماعت جو ہے نماز ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اور ابھی تھوڑی دیر میں جس شخصیت کے انتظار میں ہم لوگ بیٹھے ہیں وہ آنے والی مولانا پونا آ چکے ہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کے درمیان تشریف فرما ہوں گے، اس لیے ماحول جو ہے جانے کا بالکل نہ بنائے، اطمینان سے بیٹھیں۔ میرے دوستوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی مولانا بتا رہے تھے بے گناہ مسلم نوجوانوں کی رہائی کے سلسلے میں جمعیت علماء ہند قریباً 72 کیس لڑ رہی ہے، اس میں بم بلاسٹ کے کیس، جس کے نام سے ایک طرح سے خوف پیدا کیا گیا مسلمانوں کے درمیان، ایک عجیب طرح کا خوف، ایسا خوف پیدا کیا گیا، ایسے ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ جس گھر سے کسی بے گناہ کو اٹھایا گیا اس کے رشتہ داروں نے بھی اس سے تعلق توڑ لیا، سکے بھائی نے تک جو ہے اس کی مدد کرنے کے لیے جو ہے گوارا نہیں کیا۔ ایسے موقع پر جمعیت علماء ہند آگے بڑھ کر ایسے بے قصوں کے لیے آگے بڑھتی ہے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ ملاتی ہے، اور نہ صرف ہاتھ میں ہاتھ ملاتی ہے بلکہ ان کے کیس لڑنے کی، پیروی کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جمعیت علماء ہند 72 کیس بے گناہ نوجوانوں کی لڑ رہی ہیں، اور جو وکلاء حضرات ہیں، جو ذمہ دار حضرات ہیں، وہ کس طرح کے حالات سے گزر رہے ہیں شاید آپ کو اس کا علم نہ ہو۔ فونوں پر گنڈوں اور مغولیوں کے ذریعے سے آئے دن دھمکیاں ملتی رہتی ہیں کہ جو ہے اگر آپ نے پیروی کرنے سے نہیں رکا تو ہم تم کو اس دنیا سے صاف کر دیں گے۔ ان ساری دھمکیوں کے باوجود، ان سارے ماحول کے باوجود جمعیت علماء اپنا کام کر رہی ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے ان بے گناہ نوجوانوں کی کیسز لڑ رہی ہے۔
آپ کے لیے خوشی کا موقع ہے کہ اسی پونا کے 2 کیس، جنگلی مہاراج روڈ کا کیس، اسی طریقے سے 2008 کا ای میل کیس، ان بچوں پر سے جمعیت علماء کی کوشش کی وجہ سے الحمدللہ مکوکا ہٹ گیا ہے، اور ایسی بنیاد بنائی ہے کہ انشاءاللہ اس بیس پر جتنے بچے مکوکا کے اندر گرفتار ہیں سب کے سب انشاءاللہ ان پر سے مکوکا بھی ہٹ جائے گا، اور ضمانت پر باہر آنے کی ان کی چانسز بن چکے ہیں۔ لاکھوں روپیہ خرچ کر وکیلوں کی فیس ادا کر جو ہے جمعیت علماء یہ کام انجام دے رہی ہیں۔ اس کے علاوہ یتیم اور بیواؤں کے وظائف ہیں، ہونہار طلباء کی اسکالرشپ کا مسئلہ ہے، اسی طریقے سے اور نہ جانے کن حالات میں سے جو ہے مکاتب کا قیام ہے، اور عصری تعلیم کی طرف جو ہے عصری تعلیم کے ہونہار طلباء کو وظائف دینا ہے، اور سینکڑوں کام جمعیت علماء الحمدللہ اللہ پاک کی توفیق سے انجام دے رہی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم سب کا جو ہے یہ فریضہ بنتا ہے، فریضہ منصبی بنتا ہے کہ ہم لوگ جمعیت کی آواز، جب کہیں آواز لگے کہ جمعیت کا پروگرام ہونے جا رہا ہے تو ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ جمعیت علماء کے پروگرام میں شریک ہو، اس کا ساتھ بٹھائیں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم جو ہے اس کے پروگرام میں شریک ہو کر جمعیت کی آواز کو، جمعیت کی طاقت کو جو ہے مضبوط کر سکتے ہیں، جمعیت کی طاقت کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ اور بہت سارے عزائم ہیں تو دوستو، اس موقع پر ہم سب کو جو ہے اس میں حصہ لینا چاہیے، جیسے کہ جمعیت علماء اس بات کا ارادہ کر رہی ہے کہ آئندہ جو ہے پونا کے اندر جمعیت علماء پونا خاص طور سے اس بات کا ارادہ کر رہی ہے کہ پونا کے اندر میڈیکل کی لائن سے جو ہے لوگوں کو جو ہے مدد کی جائے۔ انشاءاللہ اس کے بینر تلے سینکڑوں مریضوں کا ارادہ ہے ہم لوگوں کا کہ انشاءاللہ سینکڑوں مریضوں کا ہم اس کے ذریعے سے علاج کریں گے۔ اسی طریقے سے غریب یتیم بیواؤں کو راشن دینے کا جو ہے ہم لوگوں نے ارادہ کیا ہے کہ ماہانہ کم از کم 100 لوگوں کو ہم جو ہے راشن دینے کا انتظام انشاءاللہ کریں گے۔ اسی طریقے سے اجتماعی شادیوں کا نظام، اب جانتے ہیں اس وقت امت کے اندر شادیوں کے بوجھ تلے کتنے خاندان دبے ہیں اور کیسے جو ہے حالات سے گزر رہے ہیں۔ ایک شادی کے لیے سینکڑوں قرض لیے جاتے ہیں، اور کن لوگوں سے قرض لیے جاتے ہیں اور آدمی پریشان ہوتا ہے۔ تو اجتماعی شادیوں کا نظام ڈالنے کی اور اس بوجھ کو ہلکا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو بچے ہونہار ہیں، تعلیم کے لیے پڑھ کر جو کچھ بننا چاہتے ہیں، ایسے بچوں کے لیے ہم تعلیمی وظائف جاری کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ جمعیت علماء کی آواز سے آواز ملائے، اور جو اپنے سے تعاون کر سکتے ہیں وہ جمعیت علماء کا تعاون کرے۔ اتنا کہہ کر جب میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ۔